اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اس رات ہمارے حکم سے ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ صادر کیا جاتا ہے۔ امرا من عندنا انا کنا مرسلین، یقیناً ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے آپ کے رب کی رحمت کے طور پر۔ رحمۃ من ربک انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ سورہ دخان کی 4، 5 اور 6 نمبر کی آیتیں ہیں۔ اس سے پہلے سے یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جو رات میں نازل کیا ہے اس کا تذکرہ یہاں پر فرمایا، لیلۃ مبارکہ کہہ کر اسے لیلۃ القدر بھی کہا جاتا ہے، جو رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے۔ یہ رات بڑی برکتوں والی ہے، اس میں چونکہ قرآن کا نزول ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے پر فیصلے اس میں کرتے ہیں لوگوں کے ہر معاملے کے سلسلے میں۔ اس کے سلسلے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں بیان فرمائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں مخلوقات کے جو اہم امور انجام پانے والے ہیں اس سال پورے، یعنی شب قدر سے پہلے تک اگلے سال کے، وہ سارے فیصلے ان متعلقہ فرشتوں کو دے دیتے ہیں جو یعنی اس سے پہلے سے جو طے شدہ تقدیر الہی میں جو باتیں آ چکی تھی وہ تمام باتوں کو، یعنی تکوینی امور جو انجام پانے والے ہیں جیسا کہ موت اور حیات کے فیصلے ہیں، اور ترقی اور زوال کے فیصلے ہیں، رزق کے فیصلے ہیں، خوشی اور غم کے فیصلے ہیں، یہ سارے باتیں امور اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں اسی رات۔ امرا من عندنا انا کنا مرسلین فرمایا اس کے بعد، یقیناً ہم ہی رسول بھیجنے والے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا کہ کتابوں کا نزول ہماری طرف سے ہوتا ہے ویسا ہی رسولوں کو بھی ہم بھیجتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو ہماری کتابوں کو کھول کر بیان کر دیں، جو آسمانی کتابیں ہم نازل فرماتے ہیں، اور پھر جو ہمارے جو احکامات ہیں وہ لوگوں کے سامنے پیش کر دیں اور لوگوں کے سامنے بیان کر دیں۔ یہ اس کا مقصد ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم اپنی مخلوقات کے لیے دنیاوی ضرورتوں کا لحاظ کرتے ہیں اور ان کو جو جسمانی طور پر جو غذاؤں کی ضرورت پڑتی ہے، جو دیگر چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اس کو فراہم کرتے ہیں، ویسا ہی ان کی ابدی جو ہے ترقیات کے لیے، ان کی اخروی ضروریات کے لیے جو روحانی جو ضرورت ہوتی ہے اس کا بھی جو تقاضے ہوتے ہیں اس کو بھی ہم ہی پورا کرتے ہیں۔ رحمت من ربک، یہ ہماری رحمت کا ایک حصہ ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، فرما دیا بے شک وہ جو ہے بہت ہی سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، وہی آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے مالک ہے اور رب ہے، واقعی اگر تم یقین رکھنے والے ہو۔ لا الہ الا هو یحیی و یمیت ربکم ورب آبائکم الاولین، اس کے سوا کوئی تمہارا الہ نہیں ہے، وہی حیات دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے آباء و اجداد کا بھی جو پہلے گزر چکے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی ہے رب جو آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہیں، اگر تم اس بات پر یقین رکھنے والے ہو۔ اہل عرب جو ہے اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ ساری کائنات کا خالق اور مالک اور رب اللہ تعالیٰ ہی ہے، ہم سب کو پیدا کرنے والا اور زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا، اس بات کا وہ اقرار کرتے تھے۔ ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم جو ہے شعوری طور پر اس بات کو تسلیم کرتے ہو کہ رب تمہارا جو ہے اللہ تعالیٰ ہی ہے اور تمہارا مالک جو ہے اللہ تعالیٰ ہے، اس بات پر تمہیں یقین ہے، تو پھر تم کو جو ہے بات تسلیم کر لینا چاہیے کہ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے جو لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہے، ان کے انہیں رحمت کا تقاضا تھا یہ عین، اور پھر اس کو سمجھانے کے لیے اپنے رسولوں اور پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کتابوں کو کہ جو ہے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے تاکہ وہ
اور پھر اس بات کو تم کو جو ہے تم تسلیم کر لو کہ وہ جو تمہارا رب ہے اس کا جو ہے یہ حق بنتا ہے کہ تم اس کے جو ہدایات جو اس نے بھیجے ہیں اس کو تسلیم کرو، اس کے حکم کو مانو اور اس کے آگے سر تسلیم خم کر دو، اور جو تمہارا مالک ہے، تمہارا جو ہے جو معبود ہے، وہ معبود کا مطلب یہی ہے کہ تم اس کی عبادت اور بندگی اور اطاعت کر دو، قانون جو ہے اسی کا ہونا چاہیے اور ضابطہ اسی کا ہونا چاہیے، حکم اسی کا چلنا چاہیے۔ ان کنتم موقنین، اگر تم اس بات پر یقین رکھنے والے ہو، لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، اور پھر اس کی صفات تو یہ ہے کہ وہ تمہارا الہ معبود اور مستعان ہے، اور وہی زندگی اور موت کا دینے والا ہے، جو ہے تم میں کچھ بھی جان نہیں تھی اس میں جان اس نے پیدا کر دی، اور پھر ایک وقت آئے گا جب وہ تم کو لے جانا چاہے گا، تم کو اس دنیا سے لے کر چلا جائے گا، موت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ربکم رب آبائکم الاولین، نہ صرف وہ تمہارا رب ہے بلکہ تمہارے اسلاف، تمہارے آبا و اجداد جو ہے تمہارے یعنی اللہ کے علاوہ بھی جو ہے غیروں کو اپنا رب مانے ہیں، وہ ان کا اصلی رب نہیں تھا، حقیقت میں انہوں نے جو ہے اس بات میں غلطی کی تھی، تو تم اس بات کو جو ہے ان کی بات کو مان کر اوروں کو بھی رب تسلیم مت کرو، ان کی تقلید اندھی تقلید مت کرو، وہ تو تمہارا بھی رب ہے، تمہارے آبا و اجداد کا بھی رب ہے۔ بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ وہ اس تعلق سے اپنے شک میں پڑے کھیل رہے ہیں، ان لوگوں کو یقین ہی نہیں آیا تھا، یعنی وہ لوگ تو کھیل اور مذاق میں ہیں اور شک میں پڑے ہوئے ہیں، اس بات کے تعلق سے ان کو ان کے کھیل میں پڑا رہنے دو۔ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، بس آپ اس دن کا انتظار کیجئے جس دن آسمان صریح دھواں لیے ہوئے آئے گا۔ یخشی الناس ھذا عذاب علیم، یہ دھواں لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، یہ بڑا ہی دردناک عذاب ہوگا۔ اس میں ایک دھوئیں کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جو اسی لفظ کے نام سے جو ہے سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ اس کے جو ہے دو اقوال سامنے آتے ہیں، اس میں جو ہے ایک تو قول یہ ہے جو حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بہت سے صحابہ نے اس بات کو جو ہے بتایا ہے کہ یہ قرب قیامت کی جو 10 بڑی بڑی علامات ہیں، قرب قیامت کی نشانیاں ہیں، اس میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس روز جو ہے آسمان پر دھواں نظر آئے گا، یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ایک قول تو یہ ہے، دوسرا قول بعض حضرات کا یہ ہے، جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کا، کہ یہ دھوئیں کا جو تذکرہ آیا ہے وہ جو ہے اس بات کا تذکرہ ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنگ آ کر اہل مکہ کے لیے کہ قحط آ جانے کے لیے بد دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے، تو پھر ان کے اوپر قحط پڑا اور ایسے جو ہے بےتاب ہو گئے وہ لوگ کہ ہر چیز کھانے پر مجبور ہو گئے، مردار جانور، ہڈیاں، چمڑے، سب کچھ، اور آخر کار انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد کو بھیجا جو ابو سفیان اور دیگر لوگوں پر مشتمل تھا۔ اس وقت تک ابو سفیان اسلام نہیں لائے تھے۔ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے رشتہ داری کا واسطہ دے کر انہوں نے کہا کہ صلہ رحمی کیجیے، ہم پر رحم کیجیے، آپ اپنے رب سے دعا کیجیے، آپ کے رشتہ دار مر رہے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کے لیے پھر سے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دی، تو پھر وہ قحط ختم ہو گیا۔ یہ دوسرا قول جو ہے ان کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے، جو پیشین گوئی کے طور پہ تھا تو وہ تو ثابت ہو چکا ہے، اور جو قیامت کی قرب قیامت کی جو نشانیوں میں سے ایک نشانی کے طور پر جو ہے اس کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا وہ آنی باقی ہے۔ یخشی الناس ھذا عذاب علیم، وہ ایسا دھواں تھا جو لوگوں کو گھیر لیتا تھا، لوگوں پر چھا جاتا تھا، ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا تھا، ایسا ہی دھواں تھا، اس کے تعلق سے پیشین گوئی کی گئی تھی۔ اور پھر یہ بڑا ہی دردناک عذاب ہے فرما دیا، یعنی قیامت جب آئے گی تو اس وقت جو قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگا، اور جو نافرمان ہوں گے ان کے لیے عذاب بھی ہوگا۔ وہ ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، اس وقت کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہم پر سے اس عذاب کو ٹال دیجیے، اب ہم ایمان لاتے ہیں۔ اس وقت جو ہے اس آیت میں اس بات کو بھی بتایا گیا ہے جو
جو کفار آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کے لیے دعا کی درخواست کی تھی کہ ہم پر سے اس عذاب کو ٹال دیجیے، ہم آپ کے اوپر ایمان لاتے ہیں، آپ کے رب کو تسلیم کرتے ہیں اگر ہمارے اوپر سے عذاب ٹل گیا، لیکن جب ان کے اوپر سے عذاب ٹل گیا تو پھر وہی کام کرنے لگے۔ تو پھر جنگ بدر میں ان کی ایسی پکڑ ہوئی کہ 70 کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا اور 70 گرفتار ہوئے، اس طریقے سے وہ ذلیل و خوار ہوئے۔ انا لهم الذکری وقد جاءهم رسول مبین، اس وقت ان کو نصیحت کہاں مفید ہوگی جبکہ ان کے پاس رسول کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے۔ ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون، پھر بھی انہوں نے رسول کو ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ تو سکھایا پڑھایا مجنون ہے۔ یعنی جب کھلی نشانیوں کے ساتھ رسول ان کے پاس آئے، سارے معجزات بھی دکھائے گئے اور دلائل ان کے سامنے پیش کیے گئے، اس کے باوجود بھی انہوں نے نصیحت حاصل نہیں کی، تو اب کون سی نصیحت حاصل کرنے والے ہیں وہ؟ یعنی وہ تو یہ کہنے لگے کہ یہ رسول جو ہے اللہ کے رسول نہیں ہے، ماننے سے انکار کر دیا، اس کلام کو اللہ کا کلام ماننے سے انکار کر دیا، اور نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا کہ یہ تو سکھایا ہے اور دیوانہ ہے اور مجنون ہے۔ اِنَّا کَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ، اگر ہم کچھ دنوں کے لیے عذاب ٹال بھی دیں تو تم پھر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کر رہے تھے۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون، اس دن ہم بڑی ہی سخت پکڑ پکڑیں گے، یقیناً ہم انتقام لینے والے ہیں۔ یعنی یہ اس دن کے واقعے کا اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں جب قیامت واقع ہوگی۔ تو اب تو دنیا میں جو بھی عذاب تم پر آنا ہے آئے گا، لیکن سخت پکڑ تو قیامت کی ہوگی، اس دن ہم تم سے انتقام لیں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ، ان سے پہلے ہم نے قوم فرعون کی آزمائش کی تھی اور ان کے پاس ایک نہایت ہی معزز رسول جو ہے آئے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو قوم فرعون کی طرف اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دے کر بھیجا۔ وہ جا کر جو ہے فرعون سے کہا ان ادو الی عباد اللہ انی لکم رسول امین، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہیں۔ یعنی فرعونیہ نے جو بنی اسرائیل پر سخت ظلم ڈھا رکھا تھا اور ان کو غلام بنا کر رکھے تھے، غلامانہ زندگی وہ بسر کر رہے تھے، اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے جا کر ان سے یہ مطالبہ کیا کہ تم بنی اسرائیل قوم کو میرے ساتھ بھیج دو، ان کو آزاد کر دو، اور میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں کوئی اپنے آپ نہیں آیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دے کر بھیجا ہے۔ وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، میں تمہارے پاس اپنی رسالت کی کھلی دلیل لے کر آیا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی سرکشی مت کرو کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی میں تمہیں کہہ رہا ہوں، جو حکم دے رہا ہوں، وہ اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہے، میں اپنے طور پر تمہیں کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہوں۔ تم اگر میرے ساتھ سرکشی کرو گے، میری بات نہیں مانو گے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم سرکشی کر رہے ہو، اللہ کا حکم نہیں مان رہے ہو۔ میں جبکہ تمہارے پاس یعنی کھلے دلائل کے ساتھ آیا ہوں، ایک دو نہیں، کئی ایک معجزات کا سلسلہ میں تمہارے سامنے اللہ کی طرف سے پیش کر چکا ہوں۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ، میں اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ لے چکا ہوں اس سے کہ تم مجھ پر حملہ آور ہو۔ یہ باتیں بتانے کے بعد فرعون اور اس کی قوم والوں نے کہا کہ ہم تم کو سنگسار کر دیں گے، ہم تم کو قتل کر دیں گے اگر تم باز نہیں آؤ گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں، تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو اللہ کا رسول اللہ کا نہیں مانتے تو تم مجھ سے الگ ہی رہو، مجھ پر ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ اگر تم مجھے تکلیف پہنچانے کی کوشش کرو گے تو تمہارا اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ میں اللہ کی پناہ میں ہوں، میں اللہ کی پناہ لے چکا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔